لائٹس دنیا کی یہ تھوڑی دیر کی ہے، یہ چمک، یہ روشنی، یہ اٹریکشن تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر بعد ویسے بھی اٹس فینومینا کہ انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا کسی چیز کو پانے کی خواہش، وہ اس کے اجنبیت تک ہوتی ہے، جب تک وہ سٹرینج ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کی لذتیں بہت ٹیمپرری، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ دنیا گناہ کی لذت بہت تھوڑی سی ہے، مگر گناہ کے بعد شرمندگی پشیمانی بہت طولانی ہے، بہت لمبی ہے۔ مومن لرزتا ہے مگر گناہ سے باہر آ جاتا ہے۔ خوب یہ کوالٹی ہے متقی۔ تقوی ایکچولی پاور، یہ انسٹ جب آپ کے اندر ہو جائے تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، چیزوں کو دور پھینکتی ہے آپ سے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دوست باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر مزہ آیا، سٹارٹ کسی کی بیک بائٹنگ شروع کی، تھوڑی دیر گزری، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں سٹاپ، وائی یار، وائی، چھوڑو یار، جیسا بھی ہے اس کو کرنے دو، ہم کیوں اپنا ٹائم ایسا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا تقوی ہے جو باہر آ رہا ہے، یہ انرجی ہے۔ جانے محترم، اس کو شکر کریں خدا کا، اور اس کی حقیقت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت کچھ اور نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اس ولایت کی وجہ سے we have this power actually۔ ورنہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف چلا گیا۔ انسان جب اہل بیت سے اٹیچ ہوتا ہے، ایک عالم دین کاشان کے غالباً رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جس مسجد میں مولانا تھا وہاں پہ ایک شخص تھا جو ہیلپ کرتا تھا، یعنی مسجد میں جیسے آپ کے بہت سارے لوگ ہیں، مسجد کے خدام کہہ لیں آپ، ہیلپ کرنا، چائے پلانا، سارے کام کرنا۔ تو ایک دن اس کے بچے بھاگتے ہوئے آئے میرے پاس، کہا کہ مولانا جلدی آئیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے فادر کا لاسٹ ٹائم ہے، بالکل اینڈ ہے۔ تو میں وہاں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کی حالت، احتضار کی حالت آپ کو پتہ ہے ایسی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، جو سائڈ میں ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لاسٹ مومنٹس ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ چلیں جلدی جلدی کلمہ پڑھیں، اور ان کے بچوں نے بھی کہا ہی از ناٹ ریسائٹنگ، پڑھ ہی نہیں رہے۔ ان کا پڑھیں، کلمہ پڑھیں، آخری وقت ہے، کیوں محنت ضائع کر رہے ہیں؟ ساری زندگی آپ نے مسجد میں ہے کام کیا ہے، اور یہ آسان نہیں ہوتا، لب آخری وقت پہ کھلنا آسان نہیں ہے۔ آپ کا زندگی جیسے گزری ہوگی ویسے ہی زبان آپ کی کھلے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کا بہت خیال رکھیں، جیسے آپ کی زندگی ہوگی ویسے ہی زبان آپ کی اوپن ہوگی۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، ترک تھے، انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ جن کی میں نے ساری زندگی خدمت کی ہے، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں زبان نہیں کھولوں۔ اللہ، کہتے ہیں ہم سب گریہ کرنے لگ گئے، ہم سب رونے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شخص بیمار تھا، لیکن اس نے اپنی پوری طاقت لگائی اور وہ تھوڑا سا اٹھا اور اس نے یوں کہا، خوش آمدید مولا۔ یعنی عزیزان محترم، جس مولا کے لیے ساری زندگی گزاری ہو، اگر وہ آخری زندگی میں نہ آئے تو پھر ہم نے زندگی میں کیا پایا؟ کیا پایا؟ ساری زندگی اسی کے لیے، ساری زندگی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، تو آپ کیا چاہیں گے آخر میں آپ کو کیا ملے؟ یہ دنیا تو القاریات ما القاریات، یہ تو اڑ جائے گی روئی کے گالوں کی، کچھ نہیں بچے۔ صرف یہی ایک کنیکشن ہے جو تقوی کی وجہ سے عزیزان محترم بچے۔ اس کو بہرحال ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی چھوٹی چھوٹی سی، میں نے بڑی آسان سی باتیں، میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی بہت فلسفی باتیں کہوں، آسان سی بات، مغفرت کی طرف دوڑنا۔ آج دنیا کس کے پیچھے دوڑ رہی ہے؟ آج دنیا سٹیٹس، شہرت، فالوورز کتنے ہیں، یوٹیوب پہ کتنے فالوورز ہیں، انسٹاگرام پہ کتنے فالوور، آج دنیا اس کے پیچھے دوڑ۔ دولت کتنی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ کیا ہے؟ ڈیجٹ از گوئنگ آن ایکچولی، ایک ڈیجٹ بڑھ رہا ہے، پیسے تو آپ کے پاس نہیں ہے،
آپ خوش ہو رہے ہیں میرے اکاؤنٹ میں اتنے آ گئے. اصل دولت یہ ہے کہ جو آپ زندگی میں اسپینڈ کر رہے ہیں، اور وہ بھی بابرکت. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اصل دولت یہی ہے. اگر آپ سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں، اصل دولت یہ مولا کائنات کا. 1000 دفعہ بھی مجلس میں یہ جملہ پڑھا جائے تو لوگ جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میں ہر دفعہ یہ مجلس میں جملہ کیوں، اصل فارمولا یہ ہے مولا کائنات نے دیا کہ زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں. یار اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. This is life. اصل دولت یہ ہے. آپ پیسوں سے لوگوں کے دل خرید نہیں سکتے. ہاں اگر آپ پیسے کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو اپنے لیے نیکیاں ضرور کر سکتے ہیں، لیکن دل نہیں خرید سکتے. خوب یہ ہے. خوب یہ کیسے ہوگی کہ جب آپ اپنی زندگی میں آخرت کی طرف دوڑیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. دوڑو، جلدی پہنچو، دیر نہ کرو. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے سامنے دنیا سے چلا گیا، وی لاسٹ پیرنٹس، اپنے گرینڈ پیرنٹس، فیملی ممبرس، نیبرز، کمیونٹی ممبرز. ہمیں افسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ ایک اٹیچمنٹ ہے، مگر وہ شخص ایک بہت اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے اور وہ یہاں سے بہت اچھی ہوتی ہے. اب یہ کہ بہرحال پروردگار جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 89 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا. یہ جو آپ نیکی کرتے ہیں، حسنہ کرتے ہیں، اس دنیا میں یعنی آخرت میں آپ کو یہ نیکی سے بڑھ کر آپ کو کچھ ملنے والا ہے. یعنی جو آپ کو ملے گا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا. اور اسی طرح یہ جو گناہ انسان کرتا ہے، آخرت میں اس گناہ سے بڑھ کر اس کو کچھ ملے گا. اور پریشان ہوگا. روایت ہے اہل بیت علیہ السلام جو معصومین سے کہ شخص قیامت میں اس کا رجسٹرڈ کھولا جائے گا، کہیں گے کہ تم نے اس شخص کو قتل کیا تھا. وہ کہے گا میں نے تو اس کو قتل نہیں کیا. کہا تمہاری گفتگو باعث بنی، ریزن بنی، یہ شخص قتل ہو گیا. یہ بھی تمہارے حساب میں لکھا گیا. یعنی 1000 گناہ انسان کے ہوں گے جو اسے نہیں پتا ہوگا کہ اس کے حصے میں لکھے ہوئے. کیسے؟ آپ نے غیبت کی، کسی کی بیک بائٹنگ کی، کسی کو آپ نے اکسا دیا، کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا. اس لیے آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر ممبر پر بیٹھ کر یہ جو بعض اوقات لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کو برا بھلا بولتے ہیں، عقیدہ چینج کرنے کی بات نہیں کی آیت اللہ بہجت میں، مگر انہوں نے بولا کہ آپ جب ممبر پہ بیٹھ کر ایسی جگہ پر کہ جہاں سیف ہے آپ کی زندگی، آپ بیٹھے ہوئے دوسروں کے مذہب کے لوگوں کو، ان کے لیڈروں کو، ان کے اماموں کو برا بھلا بولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی اور ملک میں اگر کوئی ایک خون بہایا جائے گا، آپ اس خون میں شریک ہیں. یا خوب ازانے محترم، خوب یہ بہت